اس وقت کراچی میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. نالوں کو جا کے خود بھی دورہ کیا اور نالے بالکل فل اپنے برم پہ بہ رہے ہیں, کیپیسٹی سے زیادہ بہ رہے ہیں, اور اس میں ہو یہ رہا ہے کہ اگر پمپ کر کے آپ پانی نالوں میں ڈالتے ہیں تو کہیں اور سے اوور فلو ہو کے پھر وہ روڈ پہ آ رہا ہے. تو یہ ایک اور ایشو ہمیں ہوا ہے. ہم نے اپنی مشینری ڈپلوائے کی ہوئی ہے. ہمارے وزراء اس وقت بھی روڈ پہ, میں خود تقریباً 2-2.5 گھنٹے یہاں سے چیف منسٹر ہاؤس سے نکلا تھا. میں شارع فیصل سے ہوتا ہوا دیکھتا ہوا کارساز روڈ پہ گیا, کارساز روڈ سے پھر میں وہ جیل کی طرف گیا, وہ سارے جیل راؤنڈ اباؤٹ کی دیکھے. میں سینٹر آف دا سٹی کی طرف بھی گیا, سیکریٹریٹ کا علاقہ جو بہت زیادہ پانی کے اندر ہے, ہائی کورٹ کے پیچھے جو سارا علاقہ ہے, سپریم کورٹ کی جو رجسٹری ہے اس کے ساتھ والا. میں لیاری کی طرف بھی گیا, لیکن پانی جیسے آپ نے کہا آپ لوگ خود نہیں پہنچ سکے کہیں. نہیں تو نارملی ہوتا ہی ہے کہ میں 15 منٹ کے لیے بھی نکلتا ہوں تو کوئی نہ کوئی دوست مل جاتا ہے, لیکن آپ لوگوں سے ملاقات کہیں نہیں ہو سکی, اس لیے پھر میں نے ریکویسٹ کی تھی. میں کافی دیر بیٹھا رہا تھا, ادھر سے میں ہو کے آ گیا تھا کلفٹن پمپنگ اسٹیشن پہ تاکہ اس کا دیکھوں, معائنہ کروں اور تھوڑا سی بریفنگ ادھر لوں. اور میں چاہ رہا تھا کہ آپ دوستوں سے وہاں پمپنگ اسٹیشن میں ملاقات ہو جاتی. کافی دیر ہو گئی تھی, اس لیے پھر میں آ گیا تھا چیف منسٹر ہاؤس. میں نے ایک میٹنگ رکھی ہوئی تھی, اسکیجول کی ہوئی تھی, تاکہ سارے لوگوں کو بلا کے سچویشن اسیس کریں. ہم اپنی پوری کوشش کریں گے کہ جلد سے جلد, اس لیے کہ بارش کا یہ سلسلہ ابھی جاری ہے جو ہمیں ویدر فورکاسٹ ہے جو ابھی تک ہمارے پاس, آج کہہ رہے ہیں اور کل کچھ تھمے گی, لیکن پرسوں سے پھر وینسڈے سے پھر ایک بارش کا سلسلہ جاری ہے. اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم روڈوں سے پانی نکال لیں. اس وقت زیادہ جو صورتحال خراب ہے وہ ساؤتھ ڈسٹرکٹ میں ہے, جس میں جو ہمارا ڈیفنس کا ایریا ہے وہ بھی آ جاتا ہے, کنٹونمنٹس کے ایریا ہیں سارے. لیاری میں سچویشن خراب ہے, جو آپ کا صدر کا علاقہ ہے, یا جیسے میں نے بتایا ادھر پانی بہت ہے. جیل راؤنڈ اباؤٹ پہ جہاں جہاں پانی تھا, جہاں زیادہ تھا, میں دیکھ کے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں پورا شہر گھوم کے آیا ہوں, لیکن میں ایک اندازہ لگا کے آیا ہوں. اور سارے وزراء کو ڈپیوٹ کیا ہوا ہے کہ وہ اپنے اپنے علاقوں میں جو ان کو اسائن کیے گئے ادھر جائیں. ڈپٹی کمشنرز, ڈی ایم سی, ایڈمنسٹریٹر کراچی جو کہ پہلے بھی بڑے, انہوں نے پورے 3 دن جو ہے لگائے تھے. اور میرا نہیں خیال ہے کہ ایسا کام کبھی پہلے کراچی میں ہوا ہے جیسا اس دفعہ. ہر دفعہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنی غلطیوں سے سیکھیں اور بہتر کام کریں تاکہ لوگوں تک پہنچے. میں شکر گزار ہوں, پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے بھی فون کر کے, اور انہوں نے کہا تھا کہ جی جو ضروریات ہیں, اور انہوں نے NDMA کو بھی ہدایات کی ہیں. میں نے اپنی پولیس سے کہا ہے کہ ریسکیو جہاں جہاں لوگوں کے گھروں میں پانی آ گیا, جہاں سٹرینڈڈ ہے, چاہے وہ ہمارے لو لائنگ ایریاز ہیں, کورنگی کے اندر, لیاری کے اندر, ڈیفنس میں, وہاں لوگوں کی مدد کریں ایویکویٹ کرنے میں. اگر کن کے رشتہ دار ہیں تو ادھر وہاں ان کو ٹھہرائیں جن کے گھروں میں پانی آ گیا ہوا ہے. نہیں تو حکومت کی طرف سے کمشنر صاحب کو ہدایت کی ہے کہ ایسے انتظامات کریں کہ لوگوں کو جب تک ان کے گھروں سے پانی نکل نہ جائے وہاں ٹھہرائیں, تاکہ وہ یہ جو مشکل ٹائم ہے اس میں حکومت ان کی مدد کرے. تو حکومت انشاءاللہ تعالی کوشش پوری کرے گی. لیکن میں آپ کو دوبارہ یہ بتا دوں کہ یہ جو 2020 میں برساتیں ہوئی تھی تقریباً اسی لیول کی بارش ہوئی ہے. جی ہاں, وہ 3 دن میں 400 ملی میٹر کے قریب. اور اس کے علاوہ میں جو اچھی چیزیں دیکھی تھی, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بہت ہی بہترین صورتحال ہے, لیکن جب میں 2020 میں گیا تھا, ادھر سے میں نکلا تھا تو میں شارع فیصل پہ رک گیا تھا, نرسری سے آگے نہیں جا سکے تھے. آج ہم گئے ہیں تو نرسری پہ اتنا کوئی پانی تھا, اتنا نہیں تھا کہ گاڑیاں نہ جا سکے اور اب نہ دیکھ سکے. کچھ بہتری ضرور آئی ہے, لیکن اس شہر کے لیے جو اتنے سالوں میں نالوں کے اوپر, میں خود ہی بتاتے ہوئے کہتے ہیں ہماری اپنی سرکاری زمینیں بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں نالوں کے اوپر. ہم نے نہیں بنائی ہیں, میں نے نہیں بنائی ہیں, میرے سے پہلے بھی نہیں بنی ہے, سالوں سے بنی ہوئی ہیں. موسمیاتی تبدیلی جو آئی ہے, کلائمیٹ چینج کا جو ایشو ہے, اس کی وجہ سے اب وہ برساتیں ہر سال زیادہ آ رہی ہیں. میں نے تو یہ بھی کنسیڈر کر رہا ہوں, میں نے کہا ہے چیف سیکرٹری صاحب کو کہ
کہ ہمیں شاید یہ خود سے سٹارٹ کرنا پڑے اور یہ کچھ ایسی رکاوٹیں جو پرابلم کریٹ کرتی ہیں ان کو خود گرانا پڑے، جو ہم نے خود حکومت نے اوور دی ایئرس کھڑی کی ہیں. اور میں یہی طریقے سے باقی لوگوں سے بھی کہوں گا کہ جہاں جہاں پہ نالوں پہ نیچرل واٹر ویز پہ ایسی بنی ہے انکروچمنٹس یہاں چلے لیگلائز کر کے بنا دی کسی نے کسی، وہ تو پرچہ دکھا دیتے ہیں کہ ہمیں فلانے سے بھی اجازت ہے، فلانے سے بھی اجازت ہے، وہ لیکن والنٹیرلی ہٹائیں تاکہ شہر میں یہ صورتحال. کافی سالوں سے کراچی میں ایسی برساتیں نہیں ہوتی تھیں. 2020 میں ایک ریکارڈ ہوا تھا جب تک ریکارڈڈ ہسٹری ہے، اور اس سال مجھے لگتا ہے اس سے زیادہ بارش ہو گئی ہے یا ہو جائے گی. اللہ کرے، اللہ تعالیٰ کرم کریں کہ رحمت کی برسات آئے. اور اس میں میں دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ گورنمنٹ کی مشنری جو بھی ہے وہ پوری طریقے سے ایکٹیو ہے. پی ڈی ایم اے اپنا کام کر رہی ہے. پی ڈی ایم اے اس وقت تو ریلیف پمپس اور ڈی واٹرنگ کا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر کہیں پہ ہمیں لوگوں کو اور امداد دینی پڑی وہ اسیسمنٹ کر کے، اس کے پہلے پرائمری اسیسمنٹ تو ہم پانی نکالیں تاکہ پتہ بھی چل سکے ہمیں کہ کیا نقصانات اور ہوئے ہیں. جہاں تک مجھے پتا ہے آج کا چھوڑ کے آج بھی خیر 2 ڈیتھس کا مجھے ابھی پتہ چلا ہے جو ہوئی ہیں. ایک تو کنفرم ہے، دوسری ٹی وی کی خبر ہے، لیکن میں نے ان سے کہا کنفرم کر دیں. اس سے پہلے 29 ڈیتھس ہو چکی ہیں جب سے یہ مانسون شروع ہوا ہے، اور وہ ایک جان کی قیمت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. لیکن ہمیں ان سب لوگوں کے ساتھ ہمدردی ہے، کنڈول کرتے ہیں حکومت سندھ کی طرف سے، اور ہم ان کو بھی بھرپور مدد کریں گے جن کا نقصان جانی یا مالی نقصان ہوا ہے. تو شاہ صاحب یہ فرمائیے گا، آپ نے خود بتایا کہ بارش آنے والی ہے، آپ کی آگے کی کیا تیاری ہے؟ ابھی کئی گھنٹے ہو گئے بارش کو رکے ہوئے. صورتحال اس وقت یہ ہے کہ سی ایم ہاؤس کے اطراف کی آپ نے خود بھی بتایا ٹھیک ٹھاک پانی وہاں پہ جمع ابھی تک وہاں سے نہیں نکال سکتا. اس کے علاوہ سندھ کا جو سب سے بڑا سرکاری اسپتال ہے کارڈیو، اس کے اندر ٹھیک ٹھاک پانی جمع ہو رہا ہے، وہاں پہ بھی نہیں ہو سکا. پی سی ایچ ایس بلاک 6 میں گھروں کے اندر پانی چلا گیا. اس کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں اور آئندہ کے لیے آپ اس کو کس طرح بہتر بنا سکتے ہیں؟ میں پھر آپ کو بتا رہا ہوں، برسات جو ہے تقریباً 11-12 بجے، اس وقت 4 بج رہے ہیں، 3-4 گھنٹے، اور میں اسی وقت جیسی بارش تھمی تھی تھوڑی میں باہر نکلا تھا. جتنی بارش ہوئی ہے اس حساب سے، اس لیے میں سب سے بات بتاؤں، بڑی آسان بات کہتے ہیں پمپ اٹھا لو، پمپ پانی ڈالے گا کہاں؟ آپ اگر پمپ کریں گے پانی وہ نالے میں ڈالیں گے. ہمارے نالے پوری کیپیسٹی پہ بھرے ہوئے ہیں. اگر ایک جگہ سے آپ پانی ڈالتے نالے کو ڈالتے وہ کہیں اور سے اوور فلو کر کے پھر آ رہا ہے. سمندر پانی بیکاز وہ ٹائٹ کی وجہ سے کم لے رہا ہے. یہ ساری ایشوز ہیں، لیکن اس کے باوجود ہماری کوشش یہی ہے. ایک فار ایگزامپل انڈر پاسز میں پانی ہے اس وقت، ادھر کیا مسئلہ ہو رہا ہے کہ انڈر پاسز سے پانی ہم پمپ آؤٹ کر کے نالے میں ڈالتے ہیں، وہ پھر گھوم کے آ رہا ہے. یہاں لوگ اپنے کمپاؤنڈز کے اندر سے پانی پمپ آؤٹ کر کے روڈ پہ ڈال رہے ہیں، وہ دوبارہ انڈر پاس میں جا رہا ہے. شارع فیصل پہ یہ ہو رہا ہے. تو یہ ایشوز ہیں جن کی وجہ سے ٹائم ضرور لگ رہا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، اگر اگلے 10-12 گھنٹے ہمیں ایک بریدنگ سپیس مل جاتی ہے تو حالات بہت بہتر ہو جائیں گے. میں نے خود ایڈمٹ کیا، میں نے آپ کو بتایا کہ لوگوں کے گھروں کے اندر پانی گیا ہے. برسات کی جو میں چلیں پی سی ایچ ایس یا جو لو لائنگ ایریاز ہیں ان کو تو چھوڑیں، جو سب سے ایلیٹ ترین علاقہ ہے کراچی کا جو کہ کنٹونمنٹ سنبھالتی ہے، اس میں بھی گھروں میں پانی اندر چلا گیا ہے. تو اتنی شدید بارش میں یہ ایشوز آتے ہیں، اور یہ انپریسیڈنٹڈ، یہ جو 126 ملی میٹر ان 3 آورز انپریسیڈنٹڈ بارش ہے. اور ہمارا جیسے میں نے کہا کہ ہمارا سسٹم، ہم ڈیزائن اس کو اس لیول پہ ڈیزائن کرنے کے لیے، میں سیدھی بات بتا رہا ہوں کہ ایک ویسے ایکسپلین کر دیتا ہوں. آپ ایک کمرہ بناتے ہیں، اس میں آپ 10 لوگوں کی گنجائش ہوتی ہے. آپ اس کی سیفٹی فیکٹر انجینئرنگ پڑھا تھا 1.5 گنا ہوتا ہے کہ 15 بندہ آئے پھر بھی کچھ نہیں ہوگا، لیکن اگر 150 بندہ ادھر بیٹھ جائے گا تو چھت گرے گی. اب یہ 150 بندہ کسی جگہ پہ بٹھانا تو انسان کا کام ہے. قدرت جو برسات آ رہی ہے، ہم کوشش ہی کر سکتے ہیں. ابھی آپ کو یاد ہوگا جو 2010 کے فلڈز آئے تھے، قدرت کی طرف سے ایک آفت آتی ہے، ہم ایز گورنمنٹ اور ایز انڈیویجولز ہم بیسٹ طریقے سے اس کو
फाइट कर सकते हैं और कोशिश करते हैं कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मिले। आप ये बताएं कि पूरे जो आपने जिक्र किया कोस्ट इलाके भी जो है देते हैं सिस्टम अभी पानी हम जैसे आ रहे थे रास्ते से पंजाब चौरंगी का हमारे पास है उसमें पानी बंद किया हुआ था दिल्ली कॉलोनी में पानी 3 तबार से आपने हदायतें दी लेकिन जो आपकी मशीनरी है वजीर बल्दियात कहीं नज़र नहीं आ रहा है पूरी काम उसका है लेकिन जब इमरजेंसी होती है आपको हम देखते हैं नहीं मैं आपको बताऊं जवाब दे देता हूं मैं जो गिजरी अंडरपास है ना ये क्या कहते हैं सबमरीन वाला उधर भी मैं गया उसकी एक साइड में पानी है और ये नॉर्मल जो है ना डिजाइन ऐसा है कि वही मसला ये है कि आसपास के इलाकों का पानी डी वाटर होकर फिर रोड पे फेंकते हैं और वो आ रहा है हमारी कोशिश ये है कि जल्द से जल्द इनको खोला जाए ताकि रास्ते खुल जाए मैं एक शुरू में कह देना चाहिए था मुझे मैं निकला हुआ था रोड पे आप लोग तो आज रेस्ट कर रहे थे शायद नहीं इतने थे रोड पे लेकिन मुझे काफी कहीं कहीं जगह पे हैरत हो रही थी कि लोग मोटरसाइकिलों पे अपनी फैमिलीज के साथ आज भी निकले हुए थे अच्छा है वो ईद का मौका है लोग मैं एक रिक्वेस्ट सबसे ये करूंगा कि गैर जरूरी अगर जब तक ये हालात थोड़े रोडों के बेहतर ना हो जाए अगर लोग ना निकलें तो अच्छा होगा और हर जगह पे इंतजामिया है लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर भी ईद के सिलसिले में अपने गए थे ही इज ऑन हिज वे बैक टू कराची इंशाल्लाह आ जाएंगे वो हमेशा रहते हैं एडमिनिस्ट्रेटर कराची में रहे और कराची में वो नजर भी आए और इसी वजह से कल देखें मैं कल रात को आया था वापस तो शारे फैसल पूरा क्लियर था फिर बारिश बाद में जब शुरू हुई तेज और आज पानी था उधर तो अगर आप कल रात वाली बारिश को छोड़ दे उससे पहले भी बहुत शदीद बारिश हो चुकी थी कराची शहर के लिए और उसमें परफॉर्म किया था हमारी इंतजामिया ने 70% जो है कंटोनमेंट बोर्ड के इलाके इसकी बात कर लीजिए 70% जो कंटोनमेंट बोर्ड के इलाके हैं और आपके पास 30% है तो ये ऐसा क्यों नहीं करते कि मिलकर इन नालों को जो है उनकी गुंजाइश को बढ़ाया जाए इनको गहरा कर दिया जाए 5-5, 7-7 फुट जो पानी बाहर आता है उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं आपके इंजीनियर भी माशाल्लाह सिंध हुकूमत के भी हैं कंटोनमेंट बोर्ड के भी इंजीनियर्स हैं क्या सब नाकाम है ये कराची इसी तरह डूबता रहेगा देखिए मैं अब वो टेक्निकल सवाल बहुत ज्यादा हो जाएगा वो मेरी बदकिस्मती ये है कि थोड़ा सा इंजीनियरिंग भी जानता हूँ मैं आपको बताऊं इतने आज से 1 साल पहले न्यूयॉर्क अब दुनिया का मॉडर्न तरीन शहर कह लें या वन ऑफ दी मोस्ट सबसे अभी शहर तो डेफिनेटली दुनिया का है जब बारिश तेज हो गई थी उधर सबवेज डूब गई थी सारा इलाका डूब गया था पूरे शहर वो जो वॉल स्ट्रीट थी उस पे पानी था तो ये सवाल आप उधर भी कर सकते हैं आप नाकारा हैं आप नाले क्यों नहीं बढ़ा देते हर चीज की एक कॉस्ट होती है आपको वो एक तो आप गहरे और इसलिए नहीं कर सकते कि पानी आगे समंदर में जाना पड़ता है समंदर को हम और गहरा नहीं कर सकते ये किसी ने मुझे सलाह दी थी एक पता नहीं कह देता हूँ मैं बता देता हूँ उन्होंने कहा था कि हम मलीर और लियारी नदी को इतना डीप कर दें कि समंदर उधर से घूमता रहे तो ये इंसान के पास की बातें नहीं है समंदर को ट्रेन करना अगेन मैं कह रहा हूँ कि हाँ कसूर है मेरा भी है और हमसे पहले आने वाले सबका है ओवर द इयर्स कि जो नेचुरल पानी के रास्ते थे वो हमने बंद कर दिए और उस वजह से अब उसको रिकवर करना कोई इतना आसान नहीं है बहुत सालों तक हमारे पास बरसातें ऐसी नहीं होती थी लेकिन अब वो क्लाइमेट चेंज की वजह से मौसमियाती तब्दीली जो आई है ये इश्यूज आ गए हैं कि हमें इस पे गौर करना पड़ेगा और यू राइट कि हमें कहीं कहीं इंटरवेंशंस की भी हैं और करनी पड़ेंगी जी लास्ट क्वेश्चन करें आपका नागन चौरंगी पे 2 पॉइंट्स मजीद बनाए गए जिसके बाद जो है अब हम देख भी रहे हैं कि पानी रुकता जरूर है वहाँ पर जब बारिश हो रही होती है लेकिन फिर वो निकल जाता है ठीक है पहले 8-9 घंटे जिस पानी को ड्रेन होने में लगते थे अब 2.5-3 घंटे के अंदर वो ड्रेन हो जाता है यही चीज़ अगर ओल्ड सिटी एरिया टावर और आयर चंडीगढ़ रोड पे इस वक्त जो हशर हुआ हुआ है कि तकरीबन 3 घंटे से तो बारिश रुकी हुई है लेकिन जिस तरह पानी था उसी तरह वो खड़ा हुआ वहीं पे मौजूद है वहाँ पे क्यों नहीं किया जाता साल से यही हमने ये कर लेंगे और वो कर लेंगे मैं आपको जवाब तो ओल्ड सिटी एरिया में भी इंटरवेंशंस की हैं नागन चौरंगी का तो ज्यादा खराब इसलिए हो गया था और आप सबको पता है वो जो ग्रीन लाइन की वजह से उन्होंने नाले ब्लॉक कर दिए थे वो हमने फिर खुलवाए सारे और इस वजह से अब कुछ बेहतरी आई है ओल्ड सिटी एरिया में भी इंटरवेंशंस की हैं अभी भी मैं गया तो बिल्कुल चौकट है एमिजिना रोड और मैं एमिजिना रोड भी गया हूँ
کراچی میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے.